اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 5 سے یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر ہو تم شک میں اٹھائے جانے سے، یعنی اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ تمہیں بنائے گا اور قبروں سے اٹھائے گا، اس پہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر تم ذرا پیچھے چلے جاؤ، تم اپنی تخلیق پہ غور کرو کہ تمہارا آغاز کیسے ہوا، تم کیسے بنے، ذرا اس پہ غور کر لو، تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ آ جائے گی۔ اے لوگو اگر تم شک میں ہو اٹھائے جانے کے متعلق، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ تو پس بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ پھر ایک نطفے سے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ یہ ایک ہی انسان کی بات نہیں ہے کہ ایک ہی انسان پہلے مٹی سے بنا ہو اور پھر نطفے سے بنا ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ پہلی بات جو ہے مٹی سے پیدا کرنے والی، یہ پہلے انسان کی ہے، آدم علیہ السلام کی، اور پھر چونکہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے عام بات کر دی کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ تمہاری اصل مٹی ہے، تمہارا باپ مٹی سے بنا تھا، اسی لیے کہا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر مٹی سے یعنی ان کی نسل کو پھر نطفے سے پیدا کیا۔ اس کی الگ وضاحت ایک اور جگہ آتی ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا اور پھر اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ اب وہاں وضاحت ہو گئی کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، اور ان کی نسل وہ ایک بے قدر پانی سے بنی۔ تو اسی لیے بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے پیدا کیا یعنی تمہیں، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر ایک بوٹی سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ جو پیدا شدہ ہوتی ہے اور پیدا شدہ نہیں ہوتی، یا کامل تخلیق والی ہوتی ہے اور کامل تخلیق والی نہیں ہوتی، دو معنی ہیں اس کے۔ اس میں انسانی تخلیق کے مراحل پر گفتگو کی گئی ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل کیسے ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے آغاز ایک نطفے سے ہوتا ہے، ایک قطرہ آب ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ ایک گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اور حدیث میں اس کی مدت بھی بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انسان کی تخلیق نطفے سے ہوتی ہے، 40 دن وہ نطفہ ہی رہتا ہے، اگرچہ وہ بڑھتا رہتا ہے لیکن 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے۔ جب 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہ نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، یعنی خون کی شکل سرخ رنگ اختیار کر لیتا ہے، خون بن جاتا ہے اور جمع ہوا، پھر وہ جمع ہوا خون 40 دن رہتا ہے، اور پھر کل کتنا دن بن گئے، 80 دن، 80 دن کے بعد پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، مضغہ جسے کہا گیا ہے، وہ ایک گوشت بن جاتا ہے، پہلے ایک پانی تھا، خون بنا، اس سے بوٹی بن گئی، گوشت بن گیا۔ اب وہ گوشت جو ہے بوٹی، وہ 40 دن تک اسی شکل میں رہتی ہے، یعنی گوشت رہتا ہے، بوٹی رہتی ہے،
اس کے بعد 120 دن ہو گئے. اب 120 دن کے بعد یعنی حمل کے 4 ماہ بعد، حمل ٹھہرنے کے 4 ماہ بعد اللہ تبارک و تعالی 4 چیزیں دے کر ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ آ کر اس کے لیے 4 چیزیں لکھتا ہے. نمبر 1، وہ اس کا رزق لکھتا ہے. پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. رزق لکھتا ہے، اس کی مدت لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اور یہ لکھتا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، یعنی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، کیونکہ اصل نصیب اور بدبختی یہی ہے. تو یہ 4 چیزیں جب وہ لکھ لیتا ہے پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اب وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو آخری 40 دن تھے جس میں وہ بوٹی ہوتی ہے، اسی 40 دن میں وہ اس کی شکل و صورت اور اس کے یہ اعضاء بھی بن جاتے ہیں. یعنی پہلے تو ایک بوٹی ہے، اس میں کوئی شکل و صورت نہیں ہے، لیکن پھر وہ اس کے جو ہے آنکھوں کی جگہیں وہ پھٹتی ہیں، کان کی جگہیں پھٹتی ہیں، جسے شق سمعہ و بصرہ ایک دعا میں کہا گیا ہے. سجدہ تلاوت میں آپ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ہے شق سمعہ بصرہ و سمعہ، کہ اللہ نے انسان کی آنکھیں اور انسان کے کان چیرے، کیونکہ پہلے بند بوٹی تھی، اب یہ جگہ چرتی ہے، یہ جگہ چرتی ہے، پھٹتی ہے، اور پھر وہ اعضاء بننے لگ جاتے ہیں. یہ ہاتھ بن گئے، یہ سر بن گیا، یہ چہرہ بن گیا، یہ ٹانگیں بن گئیں، اور پھر اس کے اندر وہ پورا ڈھانچہ جو ہے ہڈیوں کا وہ بن گیا. اب جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے کہ ایک پانی ہے، صرف اس پانی سے خون بن رہا ہے، خون سے بوٹی بن رہی ہے، بوٹی سے پھر اعضاء بن رہے ہیں، پھر اس کے اندر ہڈیاں کہاں سے آ گئیں؟ ایک بوٹی ہے جس میں ہڈی نام کی پہلے کوئی چیز نہیں ہے، ہڈیاں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ تو جو اتنا بڑا قدرتوں کا مالک ہے، جو ایک انسان کو ایک پانی سے بنا سکتا ہے مختلف مراحل سے گزار کے، تو پھر وہ دوبارہ انسان کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کیوں تمہاری عقل نہیں مانتی؟ جبکہ یہ باتیں تمہیں بھی تسلیم ہے، تم بھی مانتے ہو، اللہ کی یہ قدرت تم بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر دوبارہ اٹھنے پر کیوں قائل نہیں ہو دوبارہ اٹھنے کے؟ اچھا، پھر بوٹی جو ہے نا اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، مخلقہ و غیر مخلقہ. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ تخلیق شدہ ہوتی ہے، مخلقہ یعنی باقاعدہ پورا انسان بن کے وہ پیدا ہوتا ہے، وغیر مخلقہ اور تخلیق شدہ نہیں ہوتی، یعنی اس کی تخلیق ہونے سے پہلے ہی کچا حمل گر جاتا ہے. ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا معنی مخلقہ وہ کامل تخلیق والا ہوتا ہے، اور غیر مخلقہ وہ ناقص تخلیق والا ہوتا ہے. یعنی اب دونوں صورتوں میں وہ پیدا انسان ہوا ہے، کچا عمل نہیں گرا، انسان پیدا ہوا ہے، لیکن کوئی کیا ہوتا ہے مخلقہ کامل تخلیق والا، اس کے نقش نین اعضاء سب ٹھیک ٹھاک سلامت ہوتے ہیں. اور غیر مخلقہ وہ پیدا تو ہوتا ہے لیکن وہ ناقص ہوتا ہے، اس کے جسم کا کوئی عضو وہ نہیں ہوتا مثلا، یا کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے عضو یا ہوتا نہیں ہے، ایسے شکلیں سامنے آتی ہیں، تو یہ غیر مخلقہ ہو گیا. یہ سب اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم کیوں ان مراحل سے انسان کو گزارتے ہیں اور کیوں ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں اپنی قدرت کو کہ ہماری قدرت کتنا ہے. اچھا، جب یہ بن گیا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں. کب تک؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت مقرر تک.
رحموں کے اندر بھی ہم ٹھہراتے ہیں جتنا عرصہ ہم چاہتے ہیں، ایک مقررہ مدت جو ہمارے ہاں مقرر ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک مقرر مدت تک ہم اس نطفے کو، اس حمل کو رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچے کی صورت میں، طفل بچہ، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں یعنی پیدا کرتے ہیں، باہر دنیا میں لے آتے ہیں۔ کیسے؟ طفلا، تم ایک بچے کی شکل میں ہوتے ہو۔ اب کہاں وہ ایک پانی تھا، ایک بوٹی تھی، اور کہاں ایک بچہ، ایک انسان بن کے باہر آ گیا۔ اب پھر پیدا ہونے کے بعد اگلے مراحل ہیں۔ ایک پہلا مرحلہ کہ وہ ایک بچہ ہے چھوٹا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں عمر دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں۔ یہ بات اندر کھڑی ہے، کیوں؟ لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو۔ پہلے تم بچے ہوتے ہو پیدا ہوتے ہی، پھر ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں تاکہ تم جوانی تک پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کوئی تم میں سے وہ ہوتا ہے جو وفات دے دیا جاتا ہے، یعنی جوانی کی مدت تک پہنچنے سے پہلے کوئی پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، جوانی کو نہیں پہنچتا، اور کوئی بھرپور جوانی تک پہنچتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کوئی تم میں سے وہ ہے جو وفات دے دیا جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کوئی تم میں سے وہ ہے جو لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف۔ کوئی تو جوانی سے پہلے فوت ہو گیا، اور کوئی عمر کی آخری حد تک چلا گیا، ناکارہ عمر جسے ارذل العمر کہا گیا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے وہ بعد جان لینے کے، شیئا کوئی بھی چیز، سب کچھ جان لینے کے باوجود اب وہ کچھ بھی نہ جانے، سب کچھ بھول جائے، حافظہ ختم ہو جائے، اس عمر تک تمہیں لے جاتے ہیں بعض اوقات، یعنی بالکل بچوں والا ذہن ہو جاتا ہے، اتنا عمر تک پہنچ گیا۔ ایسی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں، اللہ محفوظ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے ایسی عمر سے بچنے کی، ناکارہ عمر، جس میں اعضاء فیل ہو گئے، جس میں آنکھیں کام چھوڑ گئیں، کان کام چھوڑ گئے، ٹانگیں کام چھوڑ گئیں، چار پئی پہ صاحب فراش ہو گیا، چار پئی پہ پڑا آدمی، اوروں کا محتاج ہو گیا ہے، یا پھر وہ دماغ ختم ہو گیا، سب کچھ جان۔ ایک وقت تھا کہ یہ بڑا ماہر تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا سمجھدار تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ جان لینے کے بعد اب اللہ نے اس کی عقل چھین لی، اب وہ بالکل بچگانہ ذہن ہو گیا، اب وہ چل پھر رہا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہے، وہ کپڑوں میں پیشاب پخانہ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بعض اوقات کپڑے اتار دیتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں ہے، اتنا بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ یہ ہو گیا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور کوئی تم میں سے وہ ہے جو لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے بات جان لینے کے کچھ بھی، بات جان لینے کے، یعنی پہلے سب کچھ جان لیا تھا، سب کچھ علم تھے، عقل تھی، سمجھداری تھی، لیکن اب اس کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اللہ نے سب کچھ چھین لیا، حافظہ ختم ہو گیا، دماغ ختم ہو گیا۔ اور یہ ارذل العمر جو ہے، یہ عمر کا انتہائی خطرناک مرحلہ ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی دعا سکھائی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، مجھے بزدلی سے بچا، بخل سے بچا، اور اس بات سے بچا کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اور مجھے دنیا کی آزمائشوں سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ جملہ بھی کھڑا ہے، یہاں ہے نا من یرد الی ارذل العمر، اسی سے دعا کے لفظ ہیں واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ زندگی کے اس مرحلے تک ہمیں نہ پہنچائے اور اس سے بچائے ہمیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، یہ دوسری دلیل دی جا رہی ہے، ٹائم کافی ہو گیا، میرے خیال یہیں ختم کرتے ہیں، آگے پھر 3 آیتیں اکٹھی، یہ آیت اور آگے 2 اور اکٹھی پڑھ لیں گے۔
اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔